إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى۔ معزز حاضرین جمعہ اور سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ حج کا مہینہ 3 ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یعنی حج کے لیے ان مہینوں میں انسان سفر کر سکتا ہے، حج کے ارادے سے سفر پہ نکل سکتا ہے۔ شوال سے پہلے حج کے لیے نہیں نکلا جا سکتا۔ دنیا بھر سے بڑی تعداد میں لوگ مکہ المکرمہ کا سفر کر رہے ہیں۔ ذوالحجہ کے مہینے میں حج کا فریضہ ان سب کو انجام دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مالداروں کے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی طاقت رکھے کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی، سفر کا خرچ برچ برداشت کر سکے، گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو، گھر والوں کے کھانے پانی کا انتظام ہو، ضروریات زندگی کے بعد اس کے لیے مکہ کا سفر ممکن ہو، تو ایسی صورت میں مسلمان کے اوپر زندگی میں کم از کم ایک بار حج فرض ہے، حج ادا کرنا ہے۔ اور جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ عمرہ بھی کر سکتا ہے، لیکن عمرہ فرض نہیں ہے۔ ایک بار سے زیادہ بار بار کرے تو اس کی خاص فضیلت پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو حج ایک نہایت ہی اہم عمل ہے، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک چیز حج ہے۔ اس کی فضیلتیں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ عورتوں کے سلسلے میں حج ہی کو جہاد کہا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نر الجہاد افضل الاعمال،
جہاد کو ہم لوگ افضل اعمال میں پاتے ہیں کہ جہاد کرنا افضل عمل ہے، بڑا عمل ہے، افلا نجاہد، تو ہم عورتیں بھی جہاد کر لیں؟ عورتوں کے اوپر جہاد لاگو نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جہاد افضل عمل ہے یا افضل اعمال میں سے ہے، تو کیا ہم عورتیں بھی جہاد نہ کریں؟ افلا نجاہد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عورتوں کو اگر جہاد کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو اسلام نے جہاد کا بدل عورتوں کو دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لکنہ افضل الجہاد، عورتوں کے لیے، تم سب کے لیے افضل جہاد، جہاد میں بھی جو سب سے اوپر کا جہاد ہو سکتا ہے وہ ہے حج، الحج المبرور۔ حج مبرور یہ عورتوں کے لیے افضل جہاد ہے، خوبصورت جہاد ہے۔ اجمل کا بھی لفظ استعمال ہوا، افضل الجہاد و اجمل، عورتوں کے حق میں افضل ترین جہاد اور خوبصورت جہاد حج المبرور، مقبول حج ہے حج مبرور۔ تو عورتوں کے حق میں جہاد، بلکہ افضل جہاد اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروا دیا ہے کہ عورتوں کے حق میں یہی افضل جہاد۔ اب یہ افضل عمل کے سلسلے میں جو بات آئی، اس کے سلسلے میں دراصل پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ افضل اعمال کون ہیں، ای الاعمال افضل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے تو ایمان باللہ و رسولی، اللہ پہ ایمان لانا، رسول پہ ایمان لانا، یعنی توحید کا اقرار کرنا، اس کو مان لینا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ توحید یہ سب سے افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا ہے عمل؟ توحید کے بعد، اس لیے کہ دیکھیں توحید ہی اصل ہے اور بنیاد ہے۔ توحید کے بغیر کوئی بھی عمل حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کے یہاں وہ وزن ہی نہیں کیا جائے گا، اللہ کے یہاں وہ مقبول ہی نہیں ہے۔ شرط اول توحید ہے، اس لیے اب پوچھا گیا کہ اچھا چلیے، توحید تو بنیادی چیز ہے، توحید کے بعد اعمال کو انجام دیں گے، دیگر اعمال کو، تو کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، توحید کے بعد اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کو افضل اعمال میں پاتے ہیں، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ اب یہ اتفاق دیکھیے کہ توحید کے بعد افضل عمل جہاد ہے، اور جہاد ہی کو حج کہہ دیا گیا عورتوں کے لیے کہ حج کر لو، وہی تمہارے لیے جہاد کے برابر ہے۔ اور جہاد کے بعد افضل عمل کون ہے؟ اس حدیث میں آگے پھر پوچھا گیا، قیل ثم ماذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے بعد افضل عمل جہاد ہے، لیکن جہاد کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور، مقبول حج۔ تو اگر آپ ترتیب میں دیکھیں گے تو اس حدیث میں تیسرے نمبر پہ حج مبرور ہے، تیسرے نمبر پہ حج مبرور، اور وہی حج مبرور عورت اگر کر لے تو دوسرے نمبر پہ وہ آ جاتا ہے، یعنی جہاد۔ تو حج مبرور یہ جہاد کی برابری کرنے والا عمل ہے عورتوں کے حق میں، تو اس اعتبار سے حج مبرور سے بھی پہلے وہ آ جا رہا ہے۔ توحید سب سے افضل عمل ہے، اور توحید کے بعد سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج مبرور۔ لیکن اگر عورت حج کرے
تو اس کا یہ حج مبرور تیسرے نمبر پہ تو ہے ہی، لیکن دوسرے نمبر پہ بھی آ رہا ہے چونکہ وہ جہاد کی جگہ میں آ جا رہا ہے۔ لکن افضل الجہاد واجملہ حج مبرور، عورتوں کے لیے تمہارے لیے افضل عمل اور خوبصورت افضل الجہاد، افضل جہاد اور خوبصورت جہاد حج مبرور ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے حج کی۔ آگے آپ دیکھیے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمرہ ایک بار آپ نے کیا، پھر دوسری بار آپ نے کیا، چاہے 1 سال کے بعد کیا یا 5 سال کے بعد کیا، اس میں وقت کی قید نہیں ہے۔ العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرہ سے لے کر کے دوسرا عمرہ کے بیچ میں جو گناہ آپ نے کر لیے ہیں انسان ہونے کے ناطے، کفارۃ لما بینہما، تو بیچ کے سارے گناہوں کو عمرہ کرنے سے اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج تو اس سے بھی بڑا عمل ہے، عمرہ سے بھی بڑا عمل کیا ہے؟ حج ہے۔ تو جب عمرہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے رہا ہے دوسرا عمرہ کے بیچ کے، تو پھر حج کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا کیا کہنا؟ حج مبرور کا مطلب جس حج کو اللہ قبول کر لے، وہ حج جس میں نافرمانی کے کام نہ کیے گئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں حج کیے گئے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق، تو حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ تو صرف جنت ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کے بات کہی گئی ہے، جنت کیوں مل جائے گی بھائی؟ گناہوں سے انسان پاک صاف ہوگا تو جنت ملے گی، ترازو نیکیوں کا پڑ رہا ترازو کا بھاری پڑ جائے گا تو جنت ملے گی۔ تو حج ایسا عمل ہے کہ جو گناہوں کو مٹانے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ انسان ہونے کے ناطے گنہگار ہے، کل بنی آدم خطاء، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، سارے انسان گنہگار ہیں، سارے انسان گنہگار ہیں، گناہ سب سے ہوتا ہے، گناہوں کے پہاڑ سب کے کھڑے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے اوپر رحمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے اعمال ہم کو ایسے دے دیے کہ ان اعمال کو انجام دو تو گناہ مٹتے رہتے ہیں، تو پہاڑ ختم ہوتا رہتا ہے گناہوں کا۔ ابھی آپ نے عمرہ کے بارے میں سنا، نمازوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں تو وضو کرنے سے اور نماز پڑھ لینے سے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ جمعہ کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ میں جو گناہ سرزد ہو گئے، جمعہ کی نماز کا اہتمام کر لینے سے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے گناہ ہوتا رہتا ہے، لیکن بہت سارے اعمال اللہ نے ایسا دے دیا کہ وہ اعمال انجام دیتے رہو، اپنے آپ گناہ مٹتے رہتے ہیں، تو گناہوں کے پہاڑ کو اللہ مٹاتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک چیز توبہ دی ہے، توبہ، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو۔ علماء نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی اس طریقے کے اعمال کا تذکرہ آیا ہے، رمضان کا تذکرہ آیا ہے کہ جس نے روزہ رکھ لیا اس کے پچھلے گناہ معاف، جس نے قیام اللیل کا اہتمام کر لیا پچھلے گناہ معاف، وغیرہ وغیرہ، تو نمازوں کی بات آئی، تو جمعہ کی بات آئی، عمرہ کی بات آئی، تشریح کی گئی کہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے چھوٹے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تو توبہ کے ذریعے سے سارے گناہ مٹا سکتے ہیں آپ، سچی توبہ کر لیں تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اللہ سب معاف کرے گا سچی توبہ سے۔ اور اگر رمضان کے مہینے میں توبہ کریں گے تو وہ مشین بہت مضبوط ہو جائے گی، وہ ہتھیار اور پاورفل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہ بدنصیب ہے، یہ وہ تباہ و برباد ہو جائے کہ رمضان پانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بخشا نہ سکے۔ تو رمضان میں توبہ زیادہ کارگر ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مضبوط ذریعہ گناہوں کے خاتمہ کے لیے حج ہے، اس سے بھی زیادہ مضبوط ذریعہ۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ حج مبرور کتنا مضبوط ذریعہ ہے گناہوں کے خاتمہ کے لیے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حج ھذا البیت، جس نے کعبۃ اللہ کا سفر کر کے حج کیا، من حج ھذا البیت،
جس شخص نے کعبۃ اللہ کا ارادہ کیا اور حج کے ارادے سے سفر کیا اور پورے حج کے درمیان فلم یرفث ولم یفسق گناہ کے کام سے بچا رہا، تو اللہ رب العالمین اس کی حج کو قبول کرتا ہے، اسی کو حج مبرور کہتے ہیں۔ بعض علماء نے یہی شرط لگا دی کہ یہی حج مبرور ہے کہ سچی نیت کے ساتھ حج کرے اور گناہوں سے باز رہے اور طریقہ اللہ اس کے رسول کا ہو۔ تو ایسی صورت میں گناہ کیسے مٹتے ہیں؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ جب حج سے واپس لوٹتا ہے تو اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس کے اوپر کون سا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، ابھی تو بلوغت تک بھی گناہ اس کے اوپر نہیں لکھا جائے گا، بلوغت تک بھی گناہ سے بچہ معاف ہے، اس کے اوپر گناہ نہیں لکھا جائے گا، ابھی وہ مکلف نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی گناہ تو کر سکتا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے بھی بہت سارے بچے بہت سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو وہ ہر ایک سے پاک رہتا ہے، دور رہتا ہے، کسی سے کوئی معاملہ نہیں رہتا اس کا۔ تو کہا گیا کہ جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا، تو جس دن وہ نکلا تھا جیسے اس دن پاک و صاف تھا، حج اگر صحیح طریقے سے کر لیا تو حج کے بعد لوٹے گا تو ویسے ہی پاک صاف ہو کر نکلے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہو سکتا ہے، کوئی گناہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر، تو جنت نہیں ملے گی بھائی۔ اس کا ترازو اس وقت تولا جائے گا تو پورا کا پورا 100% اس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، ایک بھی گناہ نہیں ہے، زیرو۔ تو یہ حج کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے حج کے سفر میں جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کا وفد ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اپنی بات رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ اعزاز ہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ کا وفد ہے۔ الحجاج والعمار، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، یہ سب کے سب اللہ کا وفد ہیں۔ دعاہم فاستجابوا، اللہ رب العالمین نے ان کو بلایا اور یہ سب چل پڑے، اللہ کی بات قبول کر لی۔ لہذا اب اللہ کیا کرے گا کہ سألوہ فآتاہم، جب انہوں نے اللہ کی بات مان لی کہ حج کرنا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب اس نے ہماری بات مانی تو ہم بھی اس کی بات مانیں گے۔ سألوہ فآتاہم، انہوں نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے دے دیا ان کو۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کا وفد ان کو کہا گیا، حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو کہا گیا اللہ کا وفد، اور ان کی صفت بتائی گئی کہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے وہ نکلا، لہذا اللہ بھی ان کی ہر ایک مانگ کو پورا کرے گا۔ دعاہم فاستجابوا وسألوہ فآتاہم، ان کو اللہ نے پکارا تو یہ جواب دیا اور چل پڑے، تو ان لوگوں نے جو مانگا اللہ نے ان کو دے دیا، بڑی فضیلت۔ اسی طریقے سے حاجیوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ کے حفظ و امان میں ہیں۔ ثلاثۃ فی زمان اللہ، 3 قسم کے لوگ اللہ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں، اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک تو رجل خرج الی المسجد الی مسجد من مساجد اللہ، آپ عبادت کی غرض سے کسی مسجد کی طرف گھر سے چل پڑے، آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، غزوہ کے لیے، لڑنے کے لیے گھر سے نکل پڑے ہیں آپ، دشمنان اسلام یا اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ کی حفاظت میں ہیں آپ۔ اور تیسرا رَجُلٌ خَرَجَ حَاجًا، حج کرنے کے لیے آپ نکل کھڑے ہوئے گھر سے اللہ کی حفاظت میں۔ کیا مقام ہے بھائی، فی زمان اللہ، اللہ کی حفاظت میں ہے آپ۔ بہرحال بہت ساری فضیلتیں حج کے تعلق سے قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ آگے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ سب کے پاس تو مال نہیں ہے بھائی، سب کے پاس مال ہے کہ جو آج کے وقت میں 3-4 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ 3 سے 4 لاکھ روپے لگ رہا ہے، 4 لاکھ روپے سب کے پاس گنجائش ہے بھائی؟ سب جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ عمرہ کرنے کے لیے بھی 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے بھائی، گھر صحیح سے چل نہیں رہا، کاروبار ٹھیک سے ہو نہیں رہا ہے، کھانا پانی میں دقت پریشانی ہو رہی ہے، سب لوگ جا سکتے؟ نہیں جا سکتے۔
تو ایسی صورت میں دل کے ارما آنسو میں بہتے ہیں بہت سارے لوگ. دل میں تو تڑپ ہے، خواہش ہے، چاہت ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھ لیں، دیدار ہو جائے. پکنک کے لیے نہیں. جو لوگ پکنک کے لیے سوچتے ہیں کہ ویڈیو میں کعبۃ اللہ کا منظر بڑا خوبصورت ہے، مسجد نبوی کی گلیاں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، بڑا روحانی منظر لگ رہا ہے، بڑا خوبصورت دیکھنے میں لگتا ہے، بڑا اچھا لگے گا، یہ نیت نہیں. کچھ لوگ اسی نیت سے بھی جاتے ہیں کہ موڈ آف ہو گیا، اب چلو تھوڑا سا پکنک بنا کے آتے ہیں، موڈ فریش کر کے آتے ہیں. نہیں، وہ مقصد اگر رکھیں گے تو بیکار ہے. دل میں یہ تڑپ ہے کہ بڑی فضیلت ہے، اس لیے میں سفر کروں گا، اللہ کے گھر کا دیدار کروں گا، اس لیے کہ اس گھر کی بڑی فضیلت ہے. اگر دل میں یہ حسرت لیے آپ جی رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے آپ کے لیے انتظام ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی راستہ بچا ہے کہ نہیں بچا ہے؟ اتنے ثواب آپ نے سنا، اتنی فضیلت آپ نے سنا. اختصار کے ساتھ ہی صحیح، حج کے بارے میں اور عمرہ کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کیا اس کا بدل کچھ ہے؟ بالکل حج تو ہو نہیں سکتا، لیکن ثواب کے اعتبار سے جو لوگ دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا کچھ ہے؟ اگر سفر نہیں کر سکتے، کعبۃ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، تو کم سے کم دوسرا آپشن ہو تو اسی کو استعمال کر لیں بھائی. تو کچھ آپشن ہیں ہمارے پاس، یہی آج آپ کو اختصار کے ساتھ بتانا ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو اللہ نے مال و دولت سے نہیں نوازا اور آپ وہاں تک نہیں جا سکے تو دوسرے آپشن آپ کے پاس موجود ہیں، اس کا اہتمام کیجئے سچے ارادے کے ساتھ. سچے ارادے کے ساتھ. آئیے ہم اختصار کے ساتھ سب کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ سچی تڑپ رکھتے ہیں، سچی نیت رکھتے ہیں تو آپ کو حج کا ثواب مل جائے گا. آپ نہیں سفر کر پائیں گے تب بھی مل جائے گا. پیارا نبی جناب صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث میں بیان کرتے ہیں. اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. یعنی دنیا میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ بندہ جس کو اللہ نے علم سے نوازا اور جس کو اللہ نے دولت سے بھی نوازا، اس کے پاس علم بھی ہے اور دولت بھی ہے. بڑی پیاری حدیث ہے، اگر باریکی سے اس کا جائزہ لیں گے تو بہت مزہ آئے گا اور بہت اچھی باتیں ملیں گی. تو وہ شخص اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور دیگر تمام ضرورت مندوں کا خیال بھی کرتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یعنی مال کا جائز استعمال کرتا ہے. تو کہا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، اس میں سب سے اوپر یہ مانا جائے گا، سب سے اونچا درجہ اس کا ہے جس کو اللہ نے مال اور علم دونوں چیز دی اور وہ مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اسے خرچ بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کا بھی خیال کرتا ہے، تمام حقداروں کو حق پہنچاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ مال غلط طریقے سے نہ آئے اور غلط جگہ میں خرچ نہ ہو. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا آدمی وہ کہ جس کو صرف علم ملا، مال و دولت کی کثرت نہیں لیکن علم ہے، وہ سمجھتا سب کچھ ہے، دل میں تڑپ موجود ہے کہ کاش میرے پاس بھی خزانہ ہوتا، میں بھی اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا، اللہ کو خوش کر لیتا، حج کرتا، عمرے کرتا وغیرہ وغیرہ. دل میں بڑے خواب ہیں لیکن مال نہیں. تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو دوسرے درجے میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تڑپ ہے، اس تڑپ کے نتیجے میں اس کو اللہ ثواب یوں ہی دے دے گا. مال والا اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے مال خرچ کرتا ہے اور آپ بھی اگر دل میں یہ تڑپ رکھتے ہیں تو صرف تڑپ رکھنے کی بنیاد پر ایک شخص نے اللہ کے راستے میں ڈھیر سارا مال خرچ کیا، 50 لاکھ روپے، اس کو خرچ کر کے ثواب ملا، آپ کو فری میں ملے گا. مال خرچ کر کے اس نے حج کیا، اس کو حج کرنے کے بعد ثواب ملا، آپ کو فری میں ملے گا، صرف نیت درست رکھنے کی وجہ سے، سچی طلب کی وجہ سے. تیسرا بندہ کون ہے؟ تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، صرف مال ہے. اب مال کو وہ ناجائز خرچ کرتا ہے، دنیا کے خرافات میں کمانے کا بھی طریقہ اس کو معلوم نہیں ہے،
خرچ کرنے کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ سب سے بدترین انسان ہے، سب سے اوپر جس کے پاس مال دولت دونوں ہے اور صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے. اس کے بعد درجہ اس کا جو سچی تڑپ رکھتا ہے اس کو ثواب ملے گا. اور بدترین انسان یہ ہے کہ جو مال کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے. اور چوتھا بندہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہے نہ دولت. علم بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں بھی ایک تڑپ ہے. کیا تڑپ ہے؟ ارے فلاں ایسے لٹاتا ہے، ایسی شان اور شوکت ہے، ایسا خرچ کرتا ہے غلط کاموں میں. یہ جو اوپر والا آدمی تھا جس کے پاس علم نہیں تھا، صرف مال تھا، اس کو دیکھتا ہے وہ اور کہتا میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح اس سے بھی کہیں زیادہ لٹاتا، بڑا چرچا ہوتا میرا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ کہ جیسا وہ شخص مال غلط طریقے سے خرچ کر کے برا ہے اور گنہگار ہے، ویسے ہی یہ شخص بھی ویسا سوچ کر کے گنہگار ہے. دونوں کے گناہ برابر ہو جائے. اب اس میں دیکھیے، بہت زیادہ وقت نہیں ہے لیکن اختصار کے ساتھ، علم کا چرچا آیا ہے تینوں جگہ. آپ دیکھیں علم کی بات آئی ہے، لیکن علم کی بنیاد پر آپ کو کوئی چیز کہی نہیں گئی. اس میں علم کی بنیاد پر ایک ہی چیز کہی جا رہی ہے، مال کے استعمال کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر ایک شخص کے پاس صحیح علم ہوگا دین کا، وہی صحیح طریقے سے مال کو کمائے گا اور مال کو خرچ کر پائے گا. جس کے پاس علم بھی ہے اور دولت بھی ہے وہی صحیح راستے میں خرچ کرتا، اللہ سے ڈرتا ہے. اور جس کے پاس علم نہیں ہے، علم ہے لیکن دولت نہیں ہے، تو وہ تڑپ بھی رکھتا ہے تو سچی تڑپ رکھتا ہے. وہ تیسرے نمبر والے کو نہیں دیکھتا، پہلے نمبر والے کو دیکھتا ہے کہ مال ہوتا تو میں بھی اچھے راستے پہ خرچ کرتا. اور جس کے پاس دولت تو ہے لیکن علم نہیں ہے، تو وہ شیطان کا شکار بن جاتا ہے، دنیا کے تمام جھام تام میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ، اور مال کو غلط راستے میں خرچ کرتا ہے. اور جس کے پاس علم بھی نہیں دولت بھی نہیں، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ خیال بھی کرتا ہے تو غلط ہی خیال کرتا ہے، سوچتا بھی ہے، تڑپتا بھی ہے تو غلط طریقے سے. وہ ایک نمبر والے کو نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس بھی مال ہے، وہ اچھے راستے میں خرچ کر رہا، وہ نظر نہیں آتا. اس کو یہ تیسرا نمبر والا نظر آتا ہے جو غلط راستے میں مال خرچ کرتا ہے. تو علم دین بڑی قیمتی چیز ہے، اسی بنیاد پر آپ سب کچھ طے کریں. تو اس حدیث کے اندر سچی تڑپ رکھنے کی وجہ سے آپ کو حج کا ثواب مل سکتا ہے. لہٰذا جو لوگ بھی مال و دولت سے محروم ہیں، آج ہی سے اپنی نیت سچی بنا لیجیے. دولت کی تڑپ رکھیے تو سچے مقامات میں خرچ کرنے کے لیے اور صحیح کام کرنے کے لیے تڑپ رکھیے، تو اللہ اگر دولت نہ بھی دے لیکن ثواب سے آپ محروم نہیں رہیں. دوسری بات، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا بڑا اونچا عمل ہے، بڑا اونچا عمل ہے. من صلی الغداۃ فی جماع، جو شخص جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے، ثم قعد یذکر اللہ، اور پھر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر و اذکار میں مشغول رہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آئے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو معلوم ہے کتنا بڑا ثواب ہے. کہتے ہیں کاجر حجۃ و عمرہ، ایک حج اور ایک عمرہ کے برابر ثواب ملے گا. روزانہ ایک حج اور ایک عمرہ کر سکتے ہیں آپ اس حدیث کی بنیاد پر. روزانہ وہ ہوگا تو نہیں ہو بہو عمل، ثواب ملے گا. کہا گیا کاجر حجۃ و عمرہ، کتنا بڑا آپشن ہے آپ کے پاس کھلا ہوا. کہ ثواب لوٹنے کے لیے تو اللہ نے دریا بہا دیا ہے. ہر دن فجر کے بعد آپ یہ عمل اپنا لیجئے، روزانہ حج اور عمرہ کے برابر ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے تیسرا آپشن، گھر سے نکلیے تو اگر گنجائش ہے تو گھر ہی میں وضو بنا لیجئے. مسجد کے وضو خانے میں بھی لوگوں کو دشواری کم ہوگی، دقت کم ہوگی، بڑی فضیلت ہے اس کی. گھر میں وضو بنا کر کے مسجد میں جماعت کی نماز کے لیے آپ چل پڑیے تو کیا ثواب ہے معلوم ہے؟ وہی حج کا ثواب. من مشا الی صلاۃ مکتوبہ فی الجماع، جو شخص فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے گھر سے چل پڑا. دوسری حدیث میں بیان نہیں کروں گا، اس میں وضو کی بات آئی، متطہرا، پاک ہو کر کے گھر سے چلے. گھر سے وضو کر کے آپ فرض نماز کے لیے مسجد کا رخ کریے تو آپ کو ایک حج کا ثواب ملے. اور اگر آپ نفل نماز پڑھنے کے لیے بھی گھر سے وضو کر کے مسجد آئیں گے کہ چلو مسجد میں جا کر کے نفل نماز پڑھ لیں،
एक उम्रा का सवाब मिलेगा। आप इसको भी अपना सकते। इसी तरीके से सीखना और सिखाना दीन को सिर्फ मदरसा में तलबा की जिम्मेदारी नहीं है, आप भी कर सकते हैं इस काम। आप भी इस काम को कर सकते हैं कि मस्जिद में जो भी जानकार हो, जिससे आपका राब्ता मुमकिन हो, जिससे आप वक्त ले सकें, टाइम बना लीजिए आप कि आप घर से चल करके मस्जिद आएंगे दीन सीखने के लिए, या आप सिखाने के लिए घर से चल पड़ेंगे, उसके लिए भी बड़ा सवाब है। मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरा औ युअल्लिमु, जो शख्स मस्जिद का रुख करे सिर्फ मकसद क्या है, दीन सीखना या दीन सिखाना, कान लहु का अज्र हज्जिन ताम्मन हज्जता, तो ऐसे शख्स को एक हज करने वाला जो अपने हज को पूरा कर ले उसके बराबर सवाब मिलेगा। यह भी एक रास्ता है आपके पास। फर्ज नमाज के बाद जिक्र व अस्कार के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेना, नमाज सलाम फिरने के बाद फौरन ना भागना, इसके जरिए से भी आप हज के बराबर सवाब कमा सकते हैं, ले सकते हैं। कुछ गरीब और फकीर सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मालदार लोग हमसे बहुत आगे निकल गए। क्यों भाई? कहते कि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम रोजा रखते हैं वो भी रोजा रखते हैं, बाकी जो अमाल हम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अमाल माल की वजह से सिर्फ वो कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। वो हज कर ले रहे हैं, वो उम्रा कर ले रहे हैं, वो सदका व खैरात कर ले रहे हैं, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह में माल खर्च कर ले रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो हम लोग बहुत पिछड़ जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा देखो, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, उसको ज़हन नशी कर लो, मेरी इस बात पे अमल कर लेना, तो ये लोग जो मालदार लोग तुम्हारे साथ दीगर अमाल करके तुमसे बहुत आगे बढ़ रहे कह रहे हो ना, इनसे कहीं तुम आगे हो जाओगे, इनके हज के भी आगे, इनके उम्रा के भी आगे, इनके सदका के भी आगे हो जाओगे, और तुमसे बेहतर कोई बन ही नहीं पाएगा, इल्ला ये कि जो अमल तुमको बता रहा हूं वो अमल वो भी करने लगे, तब तुम मजबूरी है, तब फिर वो बराबर हो जाएगा। क्या अमल है? बड़ा छोटा सा अमल है, वो बहुत सारे लोग माशाअल्लाह करते भी हैं। हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर। बाज़ अहादीस में 34 मरतबा अल्लाहु अकबर का तज़किरा है, बाज़ अहादीस में दूसरी दुआओं का भी तज़किरा है। कहा कि ये अमल अपना लो तो ऐसी सूरत में उनसे भी आगे बढ़ जाओगे, यानी हज करके, उम्रा करके, सदका करके जितना वो सवाब कमा चुके उससे भी कहीं ज्यादा सवाब इसमें अल्लाह दे देगा तुमको। आगे तो आपको मालूम ही, आपने सुना भी होगा कि चुपके से ये लोग काम अमल कर रहे थे, मालदारों को पता लग गया कि ये लोग कुछ खास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? अच्छा ये अमल करते, वो लोग भी करने लगे, फिर शिकायत लेकर के गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मालदार लोग भी ये अमल करने लगे, अब क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये तो अल्लाह की तक़सीम है, अल्लाह जिसको जो नवाज दे, अब क्या कर सकते, अल्लाह के ऊपर छोड़। ऐसे ही इख्तिसार के साथ आगे चलें। मस्जिद क़ुबा, ये तो हमारे आपके लिए दुश्वार है, लेकिन जो मस्जिद क़ुबा के करीब में है उसके लिए आसान है। वहां पे नमाज पढ़ना ये उम्रा के बराबर है। हज की फजीलत तो नहीं है, लेकिन उम्रा की बात आई कि मस्जिद क़ुबा, अस्सलातु फी मस्जिद क़ुबा इनका उम्रा, मस्जिद क़ुबा में नमाज पढ़ लेना ये उम्रा के बराबर है। और आगे और इख्तिसार के साथ एक अमल और कि हज में तो 4 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन उम्रा में थोड़ा सा कम खर्च आएगा। रमजान के महीने में अगर उम्रा की तौफीक हो जाए, रमजान के महीने में, तो ये उम्रा भी हज के बराबर है। फ़इन्न उम्रतन फ़ीही तादिलु हज्जतन, रमजान में उम्रा ये हज के बराबर है। बाज़ हदीस में ये है कि मेरे साथ हज करने के बराबर है, तो ये भी एक ऑप्शन है। और एक और हदीस आप समाप्त फरमा ले कि जो शख्स हज करने जा रहा है, हाजी से हसद करने के बजाय गलत तरीके से हसद, अगर आपके दिल में सच्चा अरमान है कि अल्लाह मुझे भी माल मिल जाए, रश्क जिसको कहते हैं, तब तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये कि इसके पास माल कैसा है, क्यों हज करने जा रहा है, ये वाला ना हो, बल्कि आप उसका सामान तैयार कीजिए, उसको रवाना कीजिए, और उसके बाद उसके घर वालों की देख रेख कीजिए, तो आपको भी उसके बराबर सवाब मिल जाएगा। मन जहज़ गाज़ियन, जिस शख्स ने किसी मुजाहिद का सामान तैयार कर दिया
औ जहज़ हाजन, या किसी हज करने वाले का सामान तैयार कर दिया, औ खलफहु फी अहली, या उसके सफर में उसके घर वालों की खबरगिरी की, औ फत्तर साइमन, या किसी रोजेदार को इफ्तार करा दिया। तो कहते हैं कान लहू मिस्लु उजूरिहिम, ये अमल करने वाले जितना सवाब पाएंगे, उनका सामान तैयार करने वाले या उनका ख्याल रखने वाले, उनको भी अल्लाह इतना ही अजर दे देगा। वो हज करके जितना सवाब पाएगा, आप उसका सामान तैयार करके उतना सवाब पाएंगे, और कोई कमी नहीं की जाएगी सवाब में, उनकी कटौती भी नहीं होगी। इसको भी आप अपनाइए। जहां कहीं भी हाजी का सामान तैयार कर सकते हैं, मौका तलाश किया और उसका सामान तैयार कर लिया। और आखिरी बात, अगर औलाद वालिदैन की तरफ से कोई नेक काम करे जिसमें हज भी शामिल है, तो ऐसी सूरत में भी बगैर हज के हज का सवाब उसे मिल सकता है। इस सिलसिले में एक लंबी हदीस है, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले तो अगर हमें माल और दौलत अल्लाह ने दिया है तो पहली फुर्सत में हज और उम्रा की तौफीक इनायत फरमाए, और अगर माल और दौलत से हम महरूम हैं तो फिर जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है उसका एहतमाम करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। Mm-hmm.